إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह वहदहु ला शरीक की दाते व बरकत के लिए ख़ास अनगिन लातादाद और बेशुमार दरूद व सलाम हो आकाए कायनात सरवरे कायनात इमामुना फ़िद दुनिया व इमामुना फ़िल आखिरा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी पे अल्लाह जल्ल जलालुहु की लाखों नहीं करोड़ों नहीं बल्कि बेशुमार लातादाद और बेहद्दो हिसाब रहमत नादिल हों उन पाक बास नफूस कुदसिया पे कि जिनकी शब व रोज़ की मेहनत की बदौलत आज तकरीबन 1500 साल का तवील तरीन अरसा गुजरने के बावजूद भी अल्लाह का दीन हमारे दरमियान बिल्कुल सही सालिम और बेऐ मौजूद है वबाक बास नफूस कुदसिया साहिब शरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की पाकीज़ा और अथर जमात हो या उनके शागिर्द तबईन इदाम हो तबा तबईन हो
محدثین اعظام ہوں، ائمہ کرام ہوں، فقہائے اعظام ہوں، مجتہدین اسلام ہوں، محققین اسلام ہوں، منصرین اسلام ہوں، مجاہدین اسلام ہوں، شہدائے اسلام ہوں، صوفیاء اعظام ہوں، بزرگان دین ہوں، شعراء کرام ہوں، ادباء کرام ہوں، اے مولا کریم، اے مقلب القلوب، اے دلوں کے بھید کو جاننے والے، جس نے بھی تیرے دین حنیف کی خاطر خلوص سے نیت سے جو بھی محنت کی ہو، اس کی اس محنت و کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرماتے ہوئے ان کے لیے ذریعہ نجات بنانے کے ساتھ ساتھ ہم خاکساروں کو، ہم گناہگاروں کو، ہم سیاہ کاروں کو ان کے رکشہ قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بعد الحمد و ثنا، حضرات سامعین مکرم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم گفتگو کر رہے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان اور اللہ کی آزمائش کے متعلق کہ اللہ نے انسان کو آزمانا ہے، مختلف انداز میں، اپنے انداز میں اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو آزمائے گا، فتنوں میں مبتلا کرے گا، انسان زندگی میں پریشانیوں میں مبتلا ہوگا، مصائب سے دوچار ہوگا، غم سے نڈال ہوگا۔ ضروری نہیں کہ صرف اور صرف انسان کی زندگی میں غم ہی رہ جائیں، ضروری نہیں کہ انسان کی زندگی صرف مصائب سے دوچار ہی رہ جائے، نہیں، بلکہ زندگی خوشی اور غم کے ملاپ کا نام ہے۔ زندگی تغیر اور تبدل سے ہی عبارت ہے، اور اتار چڑھاؤ زندگی کا حصہ ہوا کرتا ہے۔ زندگی میں ایام گزرتے چلے جاتے ہیں، لمحات گزرتے چلے جاتے ہیں، اور جو دن ایک مرتبہ چلا جاتا ہے، جو لمحہ ایک مرتبہ گزر جاتا ہے، وہ دوبارہ انسان کی زندگی میں نہیں آتا۔ حضرات، وہ لمحہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ دن کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ دن انسان کے لیے عظیم ترین دن ہی کیوں نہ ہو، یا وہ دن انسان کے لیے المناک خواب کی صورت ہی کیوں نہ ہو، حضرات، وہ ایک وقت ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، ایک فتنہ ہوتا ہے، اللہ کی ایک آزمائش ہوتی ہے۔ وقت ہے گزرنے والا، گزرتے گزرتے گزر ہی جاتا ہے، لیکن وہاں پہ ایمان، انسان کے ایمان کا اندازہ ہو جاتا ہے، انسان کے ایمان کو پرکھ لیا جاتا ہے کہ انسان کی ایمانی کیفیت کیا ہے۔ انسان زبان سے لا الہ الا اللہ کا اعتراف کر رہا ہے، زبان سے تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہتے ہوئے خود کو اللہ کا مطیع و فرما بردار تو ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن عملی زندگی میں انسان اللہ کا کتنا مطیع و فرما بردار ہے، عملی زندگی میں انسان کتنا مطیع ہے، اس کا اندازہ آزمائشوں پہ ہوا کرتا ہے، اس کا اندازہ فتنوں میں جب انسان مبتلا ہوتا ہے تب ہوا کرتا ہے، اس کا اندازہ جب انسان مشکلات سے دوچار ہوتا ہے تب ہوتا ہے۔ حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، ذوالجلال والاکرام تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ نے فتنوں اور آزمائشوں کا ذکر سنا تھا اور عرض کیا تھا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ ذوالجلال والاکرام انسانیت کو آزماتا چلا جائے گا، انسانوں کو آزماتا رہے گا، بالخصوص مسلمانوں کو آزمائے گا۔ اہل ایمان کی آزمائش کی جائے گی، اہل ایمان کو فتنوں میں مبتلا کیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ایمان کو نکھارنے کے لیے، ان کے ایمان کو نچوڑنے کے لیے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کا یہ فرمان بھی آپ نے سماعت فرمایا تھا
کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے، یعنی کلمہ پڑھ لینے سے، مسلمان ہو جانے سے، اللہ کا مطیع و فرما بردار ہو جانے سے، اللہ کے پیارے پیغمبر کا امتی بن جانے سے اب لوگ یہ گمان نہ کریں کہ اب وہ ہمیں اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں آزمائش میں مبتلا نہیں کرے گا، نہیں، بلکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے پہلے لوگوں کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا تھا، ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے آزمایا تھا، ان سے پہلے لوگوں کو بھی اللہ نے فتنوں میں مبتلا کیا تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت پہ بھی بڑے عجیب و غریب فتنے آئیں گے، میری امت پہ بھی بڑی عجیب و غریب آزمائشیں آئیں گی، میری امت کو بھی بڑے عجیب و غریب فتنوں میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور وقت کے ساتھ ساتھ قرب قیامت میں ہر آنے والا فتنہ جو ہوگا پہلے فتنے سے بڑھ کے ہوگا، اور ہر آنے والا فتنہ پہلے فتنے سے زیادہ سنگین اور خطرناک ہوگا۔ حضرات، انہی فتنوں میں سے چند ایک فتنوں کا تذکرہ کرتے ہیں اور اپنی بات اختتام کی طرف لے کے چلتے ہیں۔ شکوک و شبہات دین اسلام میں جو خیر خواہی کا دین ہے، الدین نصیحہ، جو آسان ترین دین ہے، الدین یسر، وہ دین کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، وہ دین کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کسی پر کسی قسم کا کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو طاقت کے زور پہ، کسی کو مغلوب کر کے اسے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا۔ ہر انسان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، ہر انسان کو اللہ نے آزاد پیدا فرمایا ہے، تعقل و شعور کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے، انسان کو اختیار دیا ہے، انسان کو رستے دکھلا دیے ہیں، یہ ایک رستہ سیدھا ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ صراط مستقیم پہ چلو گے تمہیں اللہ کی بہترین مہمان نوازیوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں سرفراز فرمائے گا، شیطان کے رستوں پہ چلو گے زندگی میں بھی الجھنوں میں مبتلا رہو گے، آخرت میں بھی رسوائی میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ لیکن حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام نے اسلام کو اختیار کرنے کا، اسلام کو اپنانے کا اختیار انسان کو دے رکھا ہے، یہ انسان کا اپنا اختیار ہے، یہ انسان کی اپنی مرضی ہے، یہ انسان کی اپنی منشا ہے کہ وہ اللہ کا مطیع ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے کہ نہیں، وہ اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کی الوہیت کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کے انبیاء کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کے ملائکہ کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کی کتب کو تسلیم کرتا ہے، اگر اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان دلاتا ہے، تو حضرات یہ انسان کی خوش قسمتی ہے، یہ انسان کی خوش نصیبی ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کرنے کے بعد انسان کے ایمان کو اور نکھارنے کے لیے اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، اسے فتنوں میں مبتلا کرتا ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انسان کو صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کا درس دیتے ہیں، صبر کا دامن تھامنے کا درس دیتے ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہے ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، یہ مسلمانوں سے مخاطب ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام اہل ایمان سے مخاطب ہے، ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ من الخوف والجوع، خوف سے، ڈر سے، بھوک افلاس اور نم سے، بے روزگاری سے،
तंग दस्ती से वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसी, तुम्हारे नफ्सों से वस्समरात, फलों के नताइज से आजमाया जाएगा। वबश्शिरिस स्वाबिरीन, पैगंबर सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। कौन से सब्र करने वाले? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, वो लोग जिनको जब भी कोई मुसीबत पहुंचती है, जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है, जब भी किसी भी आजमाइश में मुब्तला होते हैं, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ज़ुबान हाल से कुफ्रिय कलिमात अदा नहीं करते, ज़ुबान हाल से अल्लाह का इनकार नहीं करते, अल्लाह की तौहीन नहीं करते, अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने वाले होते हैं, अल्लाह की क़ज़ा को तस्लीम करने वाले होते हैं, अल्लाह की क़ज़ा पे ईमान रखने वाले होते हैं। क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हर किस्म की परेशानी पे, हर किस्म के दुख पे, हर किस्म की मुसीबत पे, हर किस्म के फितने पे, हर किस्म की आज़माइश पे ज़ुबान हाल से यही अल्फाज निकालते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम अल्लाह की क़ज़ा पे राज़ी हैं, अल्लाह की तरफ से आए थे, अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाने वाले हैं। हज़रात, इसी तरह फितनों में शकुक व शुबहात का फितना, ये एक बहुत बड़ा फितना है कि बात नादान और जाहिल लोग हक और बातिल की तरफ से अमदन और कसदन हक बात को छुपाते हैं और अपने मकसद की बात दीन इस्लाम में तलाश करने की कोशिश करते हैं, दीन इस्लाम की तालीमात में शुकूक व शुबहात पैदा करते हैं, अपने मौक़िफ़ को मनाने के लिए बहस व मुबाहस में भी मुब्तला होते हैं, मनाज़रों पे भी आ जाते हैं, जिदाल तक से भी गरेज नहीं करते। हज़रात, शुकूक व शुबहात, इस्लाम की तालीमात में शुकूक व शुबहात डाल के अहले ईमान को, मुसलमानों को इस्लाम से बेदार किया जाता है, मुसलमानों की नस्लों को, आने वाले नौनिहालों को इस्लामी तालीमात से बेदार किया जाता है, और फिर हर किस्म की बेशर्मी, बेहयाई, उरियानी और फहाशी, हज़रात ये मीडिया इसका भी तज़किरा किया था, ये भी आज़माइश ही तो है, ये भी तो फितना ही तो है। हर चीज़ आपके कब्ज़े कुदरत में है, आपका बच्चा है, आपका लखते जिगर है, जवानी के दहलीज पे कदम रख रहा है, जज्बात उसके उबर रहे हैं। हज़रात, आपको उसके मशागिल की तरफ ध्यान देना होगा, आपको उसके मसरूफियात की तरफ ध्यान देना होगा, उसकी तरजीहात की तरफ आपकी तरफ नज़र दौड़ाना होगी। उसकी तरजीहात क्या है, उसकी मसरूफियात क्या है, उसके मशागिल क्या है, और उसकी उम्र का जो तकादा है, उस उम्र में दीन इस्लाम उससे क्या तकादा करता है, ये चीज़ भी उसे सिखलानी है। यकीनन आप उसे ज़िंदगी की बेहतरीन सहूलतें मुहैया कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। अल्लाह की नेमतें हैं, अल्लाह ने आपको नवाज रखा है, अपनी औलाद को नेमतों से दीजिए। लेकिन हज़रात, अपनी औलाद की तरबियत पे, अपनी औलाद की तरबियत पे भी ध्यान दीजिए। और दीन इस्लाम अपनी औलाद को, ख़ास कर रोज़मर्रा के मामूलात जो है, वो हर इंसान को इतना दीन इस्लाम का इल्म होना लाजिम है कि रोज़मर्रा के मामूलात में दीन इस्लाम के मुताबिक खुद भी ज़िंदगी बसर कर सके, अपनी औलाद की तरबियत भी किताब व सुन्नत की रोशनी में कर सके, अपनी औलाद को भी बेहतरीन रास्ता बतला सके। और हज़रात, इसी तरह अगर वालिदैन, अगर हम अपनी औलाद को इस्लाम के अहकामात नहीं बतलाएंगे, अगर हम अपनी औलाद को इस्लामी तालीमात से आशिना नहीं कराएंगे, अगर हम अपनी औलाद को इस्लामी तालीमात नहीं सिखलाएंगे, तो हज़रात कौन सिखलाएगा, कौन पूछेगा? उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, वो पूछना चाहे, किससे पूछेगा? भाई से पूछे, बाप से पूछे, चचा से पूछे, किससे पूछेगा? इसलिए हज़रात, हर इंसान को ज़िंदगी के मामलात में
دین اسلام کے جو احکامات ہیں اس کے مطابق اس کا علم ہونا لازم ہے۔ اور فرقہ واریت کا فتنہ یہ بھی ایک انتہائی عجیب فتنہ ہے کہ جس میں آج کل لوگ کثرت سے دوچار ہیں، اور آج کل لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم بھی نہیں رہ رہے۔ حضرات، یہی فرقہ واریت کی بدولت تو آج مسلمان تقسیم ہے، گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ وہ امت، وہ مسلمان، وہ جماعت، وہ گروہ کہ جس کا خدا بھی ایک ہے، جس کا نبی بھی ایک ہے، جس کی کتاب بھی ایک ہے، جس کا کعبہ بھی ایک ہے، جس کا قبلہ بھی ایک ہے، لیکن حضرات کیا ہے؟ آج وہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، آج وہ فرقہ واریت میں مبتلا ہے۔ ہر کسی کے پاس ہر کوئی اپنے اپنے فرقے پہ کاربند ہے، اور جس کے پاس جو چیز ہے وہ صرف اور صرف اسی میں مگن ہے، اسی کو ہی وہ حق سمجھتا ہے، اسی کو ہی وہ سچ سمجھتا ہے۔ حضرات، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فتنے سے ہی خبردار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا، بادروا بالاعمال فتن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر او يمسي مؤمنا ويصبح كافر يبيع دينه بعرض من الدنيا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بادروا بالاعمال فتن، فرمایا لوگوں اعمال، اپنے نیک اعمال بجا لانے میں جلدی کرو، بھاگتے ہوئے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی سے جتنے ہو سکتے ہیں نیک اعمال کر لو، فتنوں کے دور میں مبتلا ہونے سے پہلے۔ كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافر، کہ زمانہ ایسا آ جائے گا، دور ایسا آ جائے گا، يصبح الرجل مؤمنا، کہ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، وَيُمْسِي کافر، اور شام کو کافر ہوگا، او یمسی مومن، یا شام کو مومن ہوگا، وَيُصْبِحْ کافر، اور صبح وہ کافر ہوگا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دین کو دنیا کے مقاصد کے لیے بیچ دے گا، دین کو دنیا کے مقاصد کے لیے چھوڑ دے گا، دین کو دنیا کے مقاصد کے لیے پسے پشت ڈال دے گا، دین کو بھلا دے گا، دنیا کو ترجیح دے گا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آنے والے دور سے متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ حضرات، آج ہم ذرا اپنا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں، آج ہماری کیفیت کیا ہے، آج ہمارے ایمان کی حالت کیا ہے، آج ہمارے دل کی کیفیت کیا ہے، آج ہمارا صبح کا ایمان کیسا ہوتا ہے، ہم شام کیسے علمحات میں کرتے ہیں، شام کے ہمارے معاملات کیسے ہوتے ہیں، صبح کیسی کرتے ہیں۔ حضرات، صبح اٹھتے ہیں، نماز ادا کی جاتی ہے، اہتمام کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور تلاوت قرآن مجید کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، تلاوت بھی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سارا دن ہے اللہ کی بندگی چھوڑ دی ہے، اللہ کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، اب باقی کسی عبادت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، سارا دن معاملات چلانے ہیں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ لین دین کرنا ہے۔ اور حضرات، صبح ہم نے اہتمام کے ساتھ نماز ادا کی تھی، صبح ہم نے اہتمام کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کیا تھا، قرآن مجید کی تلاوت کی تھی، اور پھر دوپہر کا عالم کیا ہے، شام کا عالم کیا ہے؟ ہم اپنا سامان بیچ رہے ہیں، اپنا سودا بیچ رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دغا بازی سے کام لے رہے ہیں، فراڈ سے کام لے رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں۔ حضرات، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافر، صبح کو انسان مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یا شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر ہوگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، کہ انسان مسلمان اپنے آپ کو
مومن کہلوانے والا، اپنے آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی اور غلام کہلوانے والا، عاشق رسول کا نعرہ لگوانے والا، عشق رسول کا نعرہ لگانے والا کیا کرتا ہوگا؟ صبح اہتمام کے ساتھ صبح صادق بھی اٹھتا ہوگا، صبح صادق اٹھنے کے بعد اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، فجر کی نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہوگا، تلاوت قرآن مجید کا اہتمام کرتا ہوگا، لیکن سارے دن کے معمولات میں اسلام کی تعلیمات کو بلا دے گا، اسلام کے آداب معاشرت کو بلا دے گا، اسلام کے آداب تجارت کو بلا دے گا، اپنی منمانی کرے گا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کرے گا، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرے گا، لوگوں کو تنگ کرے گا، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالے گا، لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کسی نے شام میں کوئی نیکی کی ہے تو صبح وہ گناہ میں مبتلا ہوگا، وَيُصْبِحُ كَافِرٌ أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرٌ۔ حضرات اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا ان اللہ شدید العقاب۔ فرمایا واتقوا فتنۃ، کہ لوگوں تم فتنوں سے ڈر جاؤ، آزمائشوں سے ڈر جاؤ، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، اور یہ گمان نہ کرنا، یہ نہ سمجھنا کہ ان فتنوں میں، ان آزمائشوں میں صرف وہی لوگ مبتلا کیے جائیں گے جو ظالم ہوں گے، جنہوں نے ظلم کیا ہوگا، نہیں، بلکہ اللہ کی جو آزمائش ہوتی ہے تمام کے تمام لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ فتنے نیک اور بد کا لحاظ نہیں کرتے، اللہ کی آزمائش نیک اور بد میں تمیز نہیں کرتی، بلکہ ہر انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، یاد رکھو، خوب جان لو کہ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرات ان فتنوں میں مبتلا انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور کرتے ہیں، اور یہی اللہ کی سنت ہے، یہی اللہ کا طریقہ ہے، لیکن ان فتنوں سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ ان فتنوں سے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی ہے، اور آقا کائنات علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام سے ان فتنوں سے پناہ بھی مانگی ہے، اور قرب قیامت جو آنے والے بڑے فتنے ہیں، دجال کا فتنہ ہے اور دوسرے جتنے بھی بڑے فتنے ہیں، اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پناہ بھی مانگی ہے۔ لیکن ان فتنوں سے پناہ مانگنے سے پہلے آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، وہ کام یہ ہے کہ آپ کو اللہ کے پہ کامل ایمان رکھنا ہوگا۔ صرف اللہ سے پناہ مانگ لینے سے، اللہ سے پناہ مانگ لینے سے ان آزمائشوں سے جان نہیں چھوٹ سکتی، صرف اللہ سے پناہ مانگ لینے سے ان فتنوں سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ سب سے پہلے اللہ کی ذات پہ، اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کی الوہیت پہ ایمان لانا ہوگا، اور توحید پہ کار بند رہنا ہوگا، اور یہ ایمان رکھنا ہوگا کوئی بھی مصیبت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی۔ کوئی بھی پریشانی ہے، کسی بھی قسم کی آزمائش ہے، کسی بھی قسم کا فتنہ ہے، اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتا۔ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، ہر مصیبت اللہ کے اذن سے ہی آتی ہے، اللہ کے حکم سے ہی آتی ہے، اور جو اللہ کا مومن بندہ ہوتا ہے، جو اللہ پہ ایمان لانے والا ہوتا ہے، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ، وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، اور جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت کی روشنی سے منور فرما دیتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ذوالجلال والاکرام خوب بہترین علم جان رکھنے والے ہیں۔ حضرات فتنوں سے بچنے کے لیے
آزمائشوں سے بچنے کے لیے، آزمائشوں سے جان چھڑانے کے لیے سب سے پہلا کام کہ آپ کو اللہ پہ ایمان کامل رکھنا ہوگا۔ اور جب بھی کوئی مصیبت ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، سب سے پہلے تو یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اہل ایمان کو اللہ آزماتا ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور پھر اس پہ اس کو حق جاننا ہے، اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے، دانش مندی کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ یہ فتنے انسان کے ایمان ہی تو کو متزلزل کرنے کے لیے تو آتے ہیں، یہ فتنے، یہ آزمائشیں انسان کے ایمان کو پرکھنے کے لیے ہی تو آتے ہیں۔ اور اللہ پہ ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ان فتنوں سے دوچار جب ہوتے ہیں، پھر اللہ پہ ایمان بھی لانا ہے، اور ان فتنوں کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ علیہ السلام کی سیرت، اور آپ علیہ السلام کے خلفائے راشدین کی سیرتوں کی طرف دیکھنا ہے۔ حضرات، ہم جو آقا کائنات علیہ السلام سے کچھ 1400-1500 سال بعد آنے والے ہیں، آقا کائنات علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ آقا کائنات علیہ السلام کے اصحاب کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں ان آزمائشوں پہ پورا اترتے رہے، کس انداز میں ان فتنوں میں اپنے ایمان کو بچاتے رہے، اللہ پہ کامل ایمان رکھتے رہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی، خلافت راشدہ کے دور میں بھی مسلمانوں پہ فتنے آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، اور اپنے ایمان کو بھی بچایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تمسکوا بها وعضوا علیہا بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، میں تم پہ اپنی سنت اور اپنے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو چھوڑے جا رہا ہوں۔ زندگی میں کیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائے، زندگی میں کیسی ہی آزمائشیں کیوں نہ آ جائے، زندگی میں کیسے ہی فتنوں میں مبتلا کیوں نہ کر دیے جائے، زندگی میں کتنے ہی مصائب میں مبتلا کیوں نہ کر دیے جائے، میری سنت اور میرے خلفائے راشدین المہدیین کی سنت کو، ان کی سیرتوں کو مضبوطی سے تھام لینا، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ، اور دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچنا، نئے کام ایجاد کرنے سے اجتناب کرنا۔ فَإِنَّ كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نیا کام وہ بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، اور ہر بدعت جو وہ گمراہی ہے۔ حضرات، آقا کائنات علیہ السلام کو بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے آزمائشوں میں مبتلا کیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آقا کائنات کے جانثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی فتنوں میں مبتلا کیا، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو بھی بچایا، اپنے ایمان کا بھی سودا نہ ہونے دیا، اپنے ایمان کو بھی ضائع نہ ہونے دیا۔ زبان حال سے کفری کلمات نہیں کیے کہے، زبان حال سے کفری کلمات ادا نہیں کیے، بلکہ اللہ کے اس آزمائش پہ صبر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ پورا اترتے رہے۔ اور پھر دعا، ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا بھی
اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعوذوا باللہ من الفتن کہ لوگوں تم اللہ سے فتنوں سے بچنے کی دعا کیا کرو۔ ما ظہر منها وما بطن، وہ فتنے، وہ آزمائشیں چاہے کوئی ظاہری ہو چاہے باطنی ہو، واضح ہو یا پوشیدہ ہو، ہر قسم کی آزمائش، ہر قسم کے فتنے سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پناہ مانگنی چاہیے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود اس بات کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے تعلیم دی ہے کہ یا محمد اذا صلیت فقل، یا محمد اذا صلیت فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین واذا اردت بعبادک فتنة فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کی تعلیم دی ہے یا محمد اذا صلیت، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نماز ادا کر لے، یا محمد اذا صلیت جب آپ نماز ادا کر لے فقل اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تم سے نیکی کے کام، وترک المنکرات نیکی کے کام کرنے، برے کام کو چھوڑنے، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتا ہوں، وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً، اور اے اللہ جب تو اپنے بندوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے، جب تو اپنے بندوں کو آزمائشوں میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ۔ تو ذوالجلال والاکرام میری روح کو فتنوں میں مبتلا کرنے سے پہلے ہی قبض کر لینا، اپنی طرف بلا لینا۔ حضرات ان دعاؤں کے ساتھ، ان الفاظ کے ساتھ، ان فتنوں سے، ان آزمائشوں سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد دینی تعلیم کی رغبت اور حصول، دوسری دیگر دعائیں جو ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی، ان دعاؤں کے ذریعے ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمیں تمام ظاہری اور باطنی فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں ذوالجلال والاکرام ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں آخری لمحے تک، زندگی کے آخری لمحات تک ہمیں ایمان کی حالت میں رکھے، اور جب موت آئے زبان حال پہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کرتے ہیں اللہ ذوالجلال والاکرام تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔